صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العابد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیرے لیے مر مٹنے والا اور تیری ہی جانب رجوع اور انابت کرنے والا، اور اے میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما، میری حجت ثابت کر دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان راست فرما اور میرے سینے کو کینہ اور بغض جیسی لغزشوں سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہی ہستی کا تذکرہ پاک ہے جن کا سینہ بغض اور عناد سے بالکل پاک تھا۔ محبتوں کی بات کی، امن کی بات کی، مساوات کی بات کی، پیار کی بات کی، انسانیت کی بات کی۔ دنیا انہیں پشتو زبان کے صوفی شاعر جناب مرزا عبد الرحمن بابا علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، شاعر انسانیت، پشتو شاعری کے حافظ شیرازی کہلائے جانے والے پٹھانوں کے ہر دل عزیز اور عظیم صوفی شاعر رحمان بابا کا نام عبد الرحمن محمد تھا۔ آپ نے شعر گوئی کا آغاز 17ویں صدی عیسوی کے وسط میں کیا، جو 18ویں صدی عیسوی کی پہلی چوتھائی تک جاری رہا۔ تین مغل شہنشاہوں کے ناظرین، شاہجہاں، اورنگزیب عالم اور شاہ عالم کا آپ نے دور دیکھا۔ آپ 1632 عیسوی بمطابق 1041 ہجری کو پشاور سے جنوب کی طرف 5 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں بہادر کلئی میں پیدا ہوئے۔ آپ پٹھانوں کے محمد قبیلے کی ایک شاخ غوریہ خیل سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے والد گرامی کا نام عبدالستار تھا۔ ناظرین کرام، آپ پشتو کے ایک اور عظیم شاعر اور بہادر جنگجو خوشحال خان خٹک کے ہم اثر بھی تھے۔ آپ بچپن ہی سے تصوف کی طرف مائل تھے اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز تھی۔ آپ نے بڑے معتبر علماء کرام سے تصوف اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ اپنے وقت کے بڑے عالم اور متقی انسان گزرے ہیں۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت بڑے پیروکار تھے، جس کا اظہار آپ نے خود اپنی شاعری میں بھی بڑے احترام کے ساتھ فرمایا ہے۔ آپ کا نام نہایت احترام کے ساتھ بابا لگا کر لیا جاتا ہے، یعنی لوگ آپ کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پٹھان آپ کی صوفیانہ کلام کو اپنی روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کو ضرب المثل کے طور پر سناتے ہیں۔ آپ درویش صفت اور امن پسند انسان تھے۔ آپ مختلف قبائل کے مابین جنگ و جدل کو ناپسند فرماتے تھے اور کبھی ان جھگڑوں کا آپ حصہ نہیں رہے، بلکہ آپ فقیری اور گداگری کو پسند کیا کرتے تھے، یعنی اختیاری فقر آپ نے اختیار کیا ہوا تھا۔ رحمان بابا علیہ رحمہ محبت کے علم بردار تھے۔ انسانی شرف اور عشق حقیقی ان کی شاعری کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ دیگر پشتون شعراء کے برعکس قبیلہ جاتی امتیازات، جغرافیائی حدود اور رنگ و نسل سے آپ مکمل طور پر ماورا تھے۔ بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں کہ میں مست ازل عشق کی مٹی سے بنا ہوں، داؤد زئی ہوں میں، نہ ازا خیل نہ محمن، یہ آدم زاد ہیں ہمزاد، انہیں آزار مت دے، وگرنہ زندگی تیرے لیے آزار ہوگی۔ تیری ہی طرح
سارے رحمان کے بندے ہیں، رحمان ہر ایک بندہ یک رنگ ہے، یکساں ہے۔ بہت سے تاریخ دانوں کا ماننا ہے ناظرین کہ آپ کے والد ایک انتہائی مالدار قسم کی شخصیت تھے، پر رحمان بابا علیہ رحمہ نے فقیری کو ترجیح دی، جس کا اظہار آپ نے اپنی شاعری میں بھی کیا ہے۔ اور بات یہ ناظرین کہ آپ کو پشتو شاعری میں، یعنی پشتو کی صوفیانہ شاعری میں ایک بادشاہت کا مرتبہ ملا ہوا ہے، بادشاہ کہا جاتا ہے، سلطان کہا جاتا ہے۔ رحمان بابا علیہ رحمہ کی نظریاتی تحریک کی بنیادی ناظرین، آپ کی شاعری بنیادی طور پر انسانیت پر، امن پر، اسلام پر، اخلاق حسنہ پر، عشق الہی پر، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، اور خلفائے راشدین کی تعظیم اور ان کی توقیر پر مبنی ہے۔ آپ نے پیار کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، مساوات کی بات کی ہے، اخوت کی بات کی ہے۔ داخلی اور خارجی طور پر عشق حقیقی ان کے لہجے کے اندر مکمل طور پر بہت ہی سوز و گداز کے ساتھ نظر آتا ہے ناظرین۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے دور کے جید عالم دین بھی تھے اور آپ اپنے دور کے ممتاز شاعر بھی تھے۔ قرآن اور حدیث اور اسلامی تعلیمات سے بخوبی واقف تھے۔ فلسفہ و حکمت، عشق و محبت، سوز و گداز، یہ اس کی آمیزش آپ کی شاعری کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ ایک بہترین فلسفی تھے اور آپ نے ہر قسم کے علم اور فلسفے کو اپنی شاعری میں بہترین انداز سے بیان کیا ہے۔ حضرات آپ کو پشتو شاعروں کا سلطان مانتے ہیں، انگریزی سمیت جیسا کہ میں نے آپ کو کہا مختلف زبانوں میں آپ کی شاعری کے تراجم میں۔ بس آخری بات میں کر رہا ہوں کہ پروفیسر طہا خان کہتے ہیں کہ اردو زبان میں میر انیس سے زیادہ قادر الکلام، غالب سے زیادہ ذہین اور اقبال سے زیادہ تعلیم یافتہ شاعر کوئی نہیں، مگر پشتو زبان کے شاعر رحمان بابا علیہ رحمان کے کلام میں انیس کی قدرت کلام، غالب کی ذہانت اور اقبال کی علم و آگہی جا بجا نظر آتی ہے۔ جو بات شیخ سعدی علیہ رحمہ اور حافظ شیرازی علیہ رحمہ کہتے ہیں، وہی دوسرے الفاظ میں رحمان بابا کے یہاں ملتی ہے، اور بینی یہی چیز علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ بس ناظرین، آج بنیادی طور پر انہی پر گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ عبد الرحمن بابا علیہ رحمہ کے غلاموں، ان کے خداموں، ان کے چاہنے والوں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علامہ صاحب، میں ابھی جب تذکرہ کر رہا تھا عبد الرحمن بابا علیہ رحمہ کا، ایسے لگ رہا تھا جیسے شہد منہ کے اندر جو ہے وہ گھل گیا ہو، ایک مٹھاس محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک۔ حضرت کا ذرا شخصی تعارف اور خاندانی تعارف، یہاں سے بات کا آغاز۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ حضرت عبد الرحمن بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد عبد الستار خان اپنے وقت کے خان بھی تھے، واہ، متمول ایک قبیلے کے سردار تھے، اور وہاں پر جب ہم جاتے ہیں خیبر ایجنسی میں تو وہاں ملک کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو یہ ملکوں کا اور خانوں کا گھرانہ تھا۔ اللہ اکبر۔ بڑا عظیم الشان قبیلہ تھا جس میں اللہ نے اپنے اس فقیر بندے کو پیدا کیا، اللہ اکبر۔ جو ازلی فقیر تھا، اللہ اکبر۔ مشرباً فقیر تھا، اللہ اکبر۔ اور عبد تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا صوفی کندل خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ یہ جو عبد کا لفظ رحمان اور عبد، اس کو صرف لفظ نہ سمجھو،
یہ رحمان بابا واقعتاً مقام ابدیت پر فائز تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مقام ابدیت ولایت کی دنیا میں آخری مقام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں فنا فی اللہ. اللہ 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 اللہ. فنا، دیکھیے مولانا رومی فنا فی الشیخ ہیں تو اپنا تخلص استعمال نہیں کرتے. اللہ. وہ شاعروں کی دنیا میں شاید ہی اس کی کوئی مثال ملے. وہ اپنے نام کی جگہ اپنے مرشد کا نام شمس لیتے ہیں تخلص کے طور پر. اللہ اللہ اللہ. اپنی شاعری میں. اللہ. اور ان کے دیوان کا نام بھی دیوان شمس ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہاں حضرت عبد الرحمن بابا ذات رحمان میں اس درجہ فنا ہیں کہ وہ اپنے نام کی بجائے اس کو فنا کر کے مٹا کے صرف رحمان رحمان. اللہ. اور ہر جگہ اسی کی تکرار نظر آتی ہے ان کی شاعری میں. اس حقیقت کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور یہ بہت اچھی وضاحت آپ نے کی. یہ ذرا باریک چیز تھی. ایک تو شعر میں اس کی اجازت ہے ٹیکنیکلی، فن شعر میں یہ ضروریات شعری میں سے آپ بطور تخلص استعمال کرتے ہیں. دوسرا روحانیت میں یہ فنا کے مقام کی طرف. اللہ جو کچھ ہے تو ہے. بے شک تو یہ ان کی مقام ابدیت پر فائز ہونے کی ظاہری ایک علامت. اللہ اللہ اللہ. تو ابدیت چونکہ مزاج میں تھی، بندگی تھی، تو حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے یاد آئے، وہ فرماتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی. سبحان اللہ. کندری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس. اللہ اللہ. جامی تو عشق کا بندہ بن گیا، اب نسب کو چھوڑ. اللہ اکبر اللہ. اس راہ عشق میں فلاں بن فلاں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ. تو یہاں بھی وہ کیفیت حضرت عبد الرحمن بابا رحمۃ اللہ کے ہاں بھی یہ کیفیت موجود ہے. اور حافظ شیرازی، سعدی شیرازی اور جناب مولانا جلال الدین رومی، ان کے اثرات بھی ان کی شخصیت میں ظاہراً بھی باطناً بھی ہمیں نظر آتے ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ نظر آتے ہیں. علامہ اقبال تو پھر ان سے ہمیں فیض لیتے ہوئے نظر آتے ہیں نا. ان کے اثرات اقبال کی شاعری پہ چونکہ ان کے اثرات نظر آتے ہیں اقبال کی. رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات ہیں تو جو رومی کے فالوورز ہیں اس کے اثرات بھی بعد والے لوگوں پر، ان کے معاصر پر وہ تو ہیں ہی ہیں. تو خیر انہوں نے الحمدللہ باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے جو اس دور میں بہت ریئر تھا. آپ کی شاعری میں اس کے اشارے موجود ہیں، لوگوں کو علم کی طرف مائل کر رہے ہیں، عمل کی طرف مائل کر رہے ہیں. لیکن آپ نے بحمدللہ خود یعنی ایک عالم صوفی ہیں، اور یہ بھی صوفیہ کی دنیا میں ایک بڑی یونیک چیز ہے، عالم ہونا اور صوفی ہونا، اور یہ ضروریات تصوف میں سے. لہٰذا بنیادی علوم آپ نے پہلے حاصل کیا. آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، مولانا محمد یوسف خان صاحب، یوسف زئی اور ایسے اور اکابر اجلہ جو اس وقت کے جلیل القدر علماء تھے، ان سے آپ نے قرآن، سنت، فقہ یہ علوم حاصل کیے. اور اس کا ہمیں اثر آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے جگہ جگہ پہ. علم العقائد پہ جو آپ کی گرفت ہے وہ اس شرعی علوم کے ساتھ مناسبت اور تعلق کی دلیل ہے. ورنہ شعر برائے شعر تو بھری ہوئی ہے دنیا، شاعری کی دنیا اس سے بھری ہوئی ہے. لیکن آپ کے شعر میں جو شیڈ اور جو فلیور ہمیں قرآن و سنت کا، شریعت کا، فقہ کا، علم الکلام اور عقائد اسلامی کا نظر آتا ہے، سبحان اللہ، وہ پیچھے جو آپ نے ریاضت و مجاہدہ کیا ہوا ہے علوم کی تحصیل میں اور کسب علوم میں، وہ اس کی جھلک ہے. اس کے اوپر پھر نور علی نور ہے آپ کا علم تصوف و روحانیت. اللہ، سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ چشتیہ میں، گویا جہاں جہاں سے بھی آپ کو کوئی صاحب کمال، صاحب روحانیت ملا ہے، آپ نے اس کے سینے سے نور اخذ کیا اور فیض لیا. حضرت چونکہ آپ محمد قبیلے سے بھی ہیں اور ظاہر ہے عبد الرحمن بابا المعروف رحمان بابا علیہ رحمہ، ان کا بھی محمد قبیلے سے تعلق، آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے ذرا اس بارے میں بتائیے. آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کے اساتذہ، کیا معاملات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا مجدی صاحب نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بابا چون ایک مالدار اور صاحب ثروت خاندان میں پیدا ہو گیا، اور تقریباً ہر ذی شعور انسان کا یہ خواہش ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک علمی میدان موجود ہو، خصوصاً اس لوگوں میں جس کی خمیر میں ولایت ہو، فضل ہو، برکت ہو. سبحان اللہ. سبحان. جیسا رحمان بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے تو اس نے بھی اسی ضرورت کو محسوس کیا. 5 سال کی عمر میں تقریباً اس نے جو بہادر قلعے میں یہ پیدا ہو چکے تھے، تقریباً 5 سال کا عمر تھا کہ ہزار خانی ساتھ ایک دوسرا گاؤں ہے، اچھا، اس میں منتقل ہو. اچھا ٹھیک ہے. یہ دونوں گاؤں ساتھ ساتھ ہے. ٹھیک ہے. بہادر قلعے آج کل کی پشاور کی رنگ روڈ پر واقع ہے، بہادر قلعے ہے اور ساتھ ہی ہزار خانی قلعے ہے. ٹھیک. تو یہ ادھر میں آ گئے اور ادھر ہی رک گئے ہیں. اس نے زندگی
پہلی وقت میں اسلام مجدد صاحب نے اس کے لیے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے ساتھ اس نے درس پڑھا ہے، یہ مولانا محمد یعقوب صاحب کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ ہی رہے۔ پہلی وقت میں اس نے قرآن کا اور فقی کتابوں کا، تصوف کا ساتھ اس نے علم حاصل کر دیا۔ زندگی کا پہلے وقت اس نے گزارا ہے اور پہلی وقت میں ادھر سبق حاصل کیا اور بعد میں یہ کوہاٹ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا مجھے صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک، اور یہ کوہاٹ میں کچھ تقریباً 28 سال ادھر رہے ہیں، 28 سال، 23 سال 23 سال ٹھیک، وہ تقریباً کوہاٹ میں ادھر رہ چکا ہے، اور اس میں کبھی شیرکوٹ میں تھے اور کبھی جنگل خیل میں تھے، ٹھیک ہے، یہ مختلف 2 جگہوں پر اس نے ادھر ہی وہ تھے کہ جب ظاہری علوم کے ساتھ اس نے، جیسے مجھے صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ عبداللہ کوہاٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو بہادر خان کے نام پر مشہور تھے، اس سے طریقۂ نقش بندی میں کسب فیض کیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، طریقۂ نقش بندی میں اس نے کسب فیض کیا، ظاہری علوم کے ساتھ اس نے باطنی کمالات حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تھے ایک متول خاندان میں، ایک بہترین اور مالدار خاندان میں، لیکن اس کو فقر پسند تھا، فقر پسند تھا۔ یہ اشارہ کرتا ہے اپنے اشعار میں اس کی طرف، کمی چوک پا امیرئی بولی امیریم، کمی چوک پا فقیرئی بولی فقیر۔ اللہ اللہ، کوئی مجھے امیر کہے تو میں امیر ہوں کیونکہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے فقیر کہے تو میں فقیر ہوں کیونکہ میں راستہ فقر کا اختیار۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اپنی اس انداز کو اسی طرح بیان کرتا ہے کہ ایک سائیڈ سے میں امیر ہوں، خاندان ہے، باپ قوم کا سربراہ ہے، بھائی ابھی قوم کا ملک ہے، چودھری ہے، اللہ، اور میں فقری اختیاری اختیار کیا ہے تو یہی پسند ہے، اللہ یہی پسند ہے، تو اس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے۔ پھر یہ اپنی اسی انداز کو کہ وہ اس علماء سے فیض حاصل کر رہا ہے اور بعد میں یہ ایک عالم کی صورت پر، ایک صوفی کی صورت پر، ایک مرشد اور مقتدا کی صورت پر لوگوں کا تربیت فرما رہے، سبحان رہا ہے، سبحان، فرما ہم پند اخلم، ہم پند وائبہ بلتا، ہم پند اخلم اور ہم پند وائبہ بلتا، دبازو مرید دبازو پیریم، کہتا ہے میں لوگوں سے نصیحت لیتا ہوں، آگے لوگوں کو نصیحت دے رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ میں اکبر، کچھ لوگوں کا مرید ہوں تو کچھ لوگوں کا پیر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں جی، اور ذرا اپنا ڈاکٹر تنولی صاحب ابھی بتائیے کہ روحانی نسبتوں کی اور سلسلہ طریقت کی تو بات ہوئی، آپ کی جو شاعری ہے، مطلب ہم عصر جو شعراء ہیں بنیادی طور پر، ان پر جو رحمان بابا کا اثر تھا، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام فرمائیے آپ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، حضرت رحمان بابا کے والے سے ابتدائی اور ان کی زندگی کے حالات کے والے سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ حضور والا، جب آپ رحمان بابا کی ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی تربیت کے مدارج اور مراحل کو دیکھتے ہیں، تو وہیں سے ہی ان کی شخصیت میں ان کا جو شاعری کا پہلو تھا وہ ابھر کے سامنے آ گیا۔ اچھا، آپ نے شعر بھی سنانے ساتھ ساتھ؟ جی ہاں، میں عرض اور کرتا ہوں، ترجمے کے ساتھ سنانے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کوہاٹ میں تھے، جیسے بھی ذکر ہوا، حضرت حاجی بہادر بابا یہ کوہاٹ کی بہت بڑی شخصیت ہیں، یہ ایسے سمجھے جس طرح لاہور میں داتا صاحب ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، یعنی اگر آپ کوہاٹ جائیں تو حاجی بہادر بابا کا ذکر نہ سنیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اتنی ماشاءاللہ، معروف شخصیت ہے۔ حاجی بہادر بابا کا بہت بڑا ایک عرفانی، وجدانی اور شعری ذوق بھی تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ انہوں نے دیوان حافظ کی شرح لکھی تھی بحر الفراست کے نام سے، اور یہ شرح رحمان بابا نے سبکن ان سے پڑھی۔ ابھی میاں کریم داد صاحب کا ذکر ہوا، جو اخوند درویزہ بابا کے بیٹے تھے، ان کا ایک دیوان تھا پشتو الف نامہ، اس کی بھی شرح طبیان الحقائق کے نام سے حاجی بہادر بابا نے لکھی تھی، سبحان اللہ، وہ بھی رحمان بابا کے مطالعے میں تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حاجی بہادر بابا کے ایک اور جو تھے، یہ پشتو میں ہیں شرح، ذرا یہ بھی بتاتے ہیں۔ نہیں، وہ فارسی میں ہیں، شرح فارسی میں ہیں، بتاتے جائیں۔ شرح فارسی میں ہیں اور اصل کلام پشتو میں ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ حاجی جو تھے بہادر بابا کے ایک اور پیر بھائی تھے محمد صدیق پشاوری، ان سے شعری تربیت لی رحمان بابا نے، اور اتنا اثر ہے رحمان بابا پر ان کا کہ رحمان بابا کی اکثر غزلیں صدیق پشاوری کی زمین میں ہیں، اسی پیٹرن پہ ہیں۔ تو یہ ایک ابتدائی زمانہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلاسیکل شعراء تھے فارسی کے، ہماری روایت کے اور خود پشتو کے، ان سب سے کسب فیض کرتے ہوئے رحمان بابا کی جو شعری شخصیت تھی وہ ڈیولپ ہوتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اور وہ سارے اثرات نظر آتے ہیں جو کلاسیکل شعراء کے. میں یہاں ایک شعر شیخ سعدی کا پڑھنا چاہوں گا. خر عیسیٰ اگرش بمکہ بری چو بے آید ہنوز خر باشد. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مکہ بھی تو اس کو لے جائے یا واپس آئے تو گدھا ہی ہوگا. اب رحمان بابا کہتے ہیں تو مکہ پہ بزرگی کے حص شک نشتا ولی خر بحاجی نشی پہ طواف. مکہ کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن گدھا اگر طواف بھی کرتا رہے تو گدھا ہی رہتا ہے. اللہ اللہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اگر آپ فطرت سلیم نہ ہو تو اس کے اندر جو کمالات ہیں وہ جذب نہیں ہو سکتے. مطلب یہ ہے کہ جو اکابرین کا ایک تعلیم تھی, اکابرین کا ایک منہج تھا, وہ سارے کا سارا ہمیں اپنی روایت کا رحمان بابا کی شاعری میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. دوسری بات, رحمان بابا کی شاعری کی پاپولرٹی کا یہ عالم ہے کہ آپ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں سوات کے, عبدالغفور بابا جی سلسلہ قادریہ کے, ان کا بیان ہے کہ اگر پشتو میں نماز جائز ہوتی تو رحمان بابا کا کلام پشتو نماز کے اندر پڑھا جاتا. اللہ, یعنی رحمان بابا کے کلام کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر پشتو میں نماز جائز ہوتی پڑھنی تو رحمان بابا کا جو کلام ہے وہ اس میں پڑھنا جائز ہوتا. بلکہ پشتونوں کے اندر اکابرین جو گزرے ہیں وہ یہاں تک کہتے تھے کہ اگر آپ نے رحمان بابا کا کلام پڑھنا ہے تو آپ بغیر وضو کے نہ پڑھیں, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے, تذکرہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے تذکروں پر مبنی اور جو حقائق کی تعلیم ہے اس پر مبنی یہ کلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آئیے جناب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کا بنیادی طور پر جو ادبی آپ کی خدمات ہیں پشتو شاعری کے حوالے سے اس پہ ذرا سا کلام فرمائیے. جی جنید صاحب, ایک تو دیکھیے ابھی ذکر ہو گیا اور یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب والی بات ہے کہ پشتو کے آفتاب شاعری ہیں حضرت عبدالرحمان بابا, اور ان کے اثرات بھی ابھی تنولی صاحب نے بتائے کتنے دور راست ہیں. آپ دیکھیے دوسری زبانوں تک اثر کا منتقل ہونا اور پشتو جیسی زبان میں یہ کرامت کے درجے کی چیز ہے. یعنی اتنی بڑی کرامت کہ انگریزی میں تراجم ہو رہے ہیں, مختلف زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تھاٹ ہے. تھاٹ جتنا ڈیپ ہوگا, جتنی ڈیپتھ ہوگی, جتنا اس میں ایک ایفیکٹ ہوگا, اتنی زیادہ پھر اس کی رینج بنتی ہے. یہ بات ایک لفظ ہے, ایک معنی ہے. تو حضرت رحمان بابا یہ صرف لفظ نہیں ہے, یہ سراپا معنویت ہے. بھائی سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی شاعری کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ معنویت ہے اور بڑی جاندار ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ میرے جیسا ایک پنجابی آدمی, یہ رحمان بابا کی کرامت ہے نا جی کہ پشتو کے اشعار ہمیں پڑھوا دیے. سر بات یہ مجھ جیسا میمن آدمی یہ کرامت نہیں ہے کہ پشتو کے اشعار جیسا میمن جو ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ شاہ لطیف بٹائی کا لنگر بھی بانٹ کہ سورت دا محمد نہ وے پیدا پیدا کرے بخدا خدائے ناؤ دا دنیا. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کل جہان دا محمد پر روئے پیدا شو محمد دے او تمام جہان آبا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ نبوت پا محمد باندے تمام شو نشتہ پسلا محمدہ انبیاء. اللہ. ختم نبوت کو بھی آپ نے بیان ذرا ترجمہ کیجئے اس کا. میں اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں اور ترجمہ میں نے اس کا منظوم عرض کرنا ہے آپ کی خدمت. بھائی سبحان اللہ بتائیے. جو آپ کی شاعری کے اثرات دیکھیے جدید قدیم شعراء نے اس کے ترجمے کیے ہیں اور کمال کیے ہیں. نہ ہوتی محمد کی صورت جو پیدا, اللہ, نہ ہوتی محمد کی صورت حویدہ
تو شاید وہ دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ اللہ، لولا کلمہ خلقت الافلاک، سیدھا ترجمہ، اللہ جہاں اکبر، سارے اللہ اکبر، بھائی سبحان جہاں اللہ، سارے اس کے لیے ہی بنے ہیں، اللہ وہی تو ہے سارے جہانوں کا آبا۔ اللہ۔ اچھا، یہ سارے جہانوں کا آبا جو ہے بہت باریک نکتہ ہے یہ، اور میں اس پہ بڑا دنگ ہوا ہوں، ششدر ہوا ہوں۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ کی رسائی دیکھیے کہاں۔ اللہ 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 اللہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو الاجسام، ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن ابو الارواح اللہ اکبر، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ ذات گرامی ہے۔ یعنی ظاہر میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا نا کہ حضور آپ کب سے نبی ہیں، تو فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اللہ اللہ اللہ، آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان اور مابین تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجود آدم سے پہلے بھی جلوہ گر تھے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، وہی بات آ گئی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ وہ جو تھا، نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو اچھا، جہان ہے۔ یہاں پر جو نقطہ اللہ اللہ یہ لائے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر میں تو آپ ابن آدم ہیں، لیکن حقیقت میں آپ ابو الآدم ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابو الارواح ہیں، اللہ اکبر، اور ابو الاجسام ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جہاں سارے اس کے لیے ہی بنے ہیں، وہی تو ہے سارے جہانوں کا آبا، اور نبوت ہوئی ختم ان پر ہی جا کر، ملا مرتبہ خاتم الانبیاء، ختم ما کانا محمد صلی اللہ، یہاں پہ وہ بات آ گئی، ختم نبوت کا اللہ جو اللہ رنگ اور فیض اور عقیدہ وہ بول رہے ہیں۔ زمانے میں جب ان کے انوار چمکے تو ایک ہو کا عالم تھا آدم نہ حوا، اور نبیو ولیو گناہ گار کا ہے محمد ہی رہبر، محمد ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے بخشش یقینی وہاں نیک و بد کی، جو دین محمد پہ ایمان لایا، اور وہی بے کسوں کے لیے چارہ گر ہے، وہ ہے بے سہاروں کا ملجا و ماوا، اور میں رحمان ہوں اس کے در کا بھکاری، محمد کے در سے نہ رکھ دور مولا۔ اللہ اچھا، یہ اثر دیکھیے، میرے خیال میں رنولی صاحب بہتر جانتے ہیں، شاید ہی کسی پشتو شاعر کے اتنے تراجم ہوئے ہوں اس انگ میں، منظوم تراجم۔ اللہ اللہ، نثری ترجمے تو ہوتے ہیں، منظوم تراجم جو ہیں حضرت عبدالرحمن بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہیں۔ صاحب اب ذرا تھوڑا سا حوالہ جو ہے وہ آ گئی بات کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو عبدالرحمن بابا علیہ الرحمٰن نے فرمایا، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ تھوڑا سا کھل کے کلام فرمائیے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ ختم نبوت کی محافظت اور حب صحابہ خاص طور پہ۔ جی جناب جنید صاحب، سب سے پہلا بات یہ ہے کہ جس لوگوں کا دسترس بصیرت کی حد تک ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عبدالرحمن بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زیادہ کلام وہ فنا فی الرسول بھی ہے۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چونکہ مقامات تصوف میں پہلا فنا فی الشیخ آتا ہے، بعد میں فنا فی الرسول آتا ہے، بعد میں فنا فی اللہ آتا ہے۔ ہاں، تو رحمان بابا کی شاعری بھی تصوف کی لحاظ سے اسی منہج پہ جا کر کچھ وقت میں وہ فنا فی الشیخ کی مقام سے بات کر رہا، ہاں، تو کبھی وہ فنا فی الرسول کے مقام میں زیادہ بات بتائیں نا کیا فرمایا ان عظمت صحابہ کے مثال حوالے سے، کے عظمت طور مصطفیٰ پر صلی اللہ ابھی علیہ اسی کی طرف آتا ہوں، اور کبھی وہ فنا فی اللہ کی طرف بہت زیادہ بات کرتا ہے، لیکن اس کی شعر میں عمق اتنا ہے کہ وہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں، یہ بھی ایک مشکل ترین بات ہے۔ جو شعر مجدد صاحب نے اس کی منظوم ترجمہ پیش کیا نا، وہی شعر بھی بہت زیادہ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کی دیوان کا بھی شروع اسی شعر سے ہو جاتی ہے بطور نعت حمد کے بعد، کہ وہی کہتا ہے کہ صورت دا محمد نوے پیدا کڑے بخدے نو دا دنیا۔ وہی ہے کہ جیسا آپ نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت نہیں تھا تو یہ دنیا نہیں ہوا کرتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اسی میں وہ محبت رسول بھی اسی طرح کہتا ہے کہ نور حالت محمد و جہان کی، چھے بوئی نہ دا آدم و دا حوا، کہ آدم علیہ السلام حوا کا بوئی تک بھی نہیں تھا، خوشبو تک بھی نہیں تھا، تو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا۔ کیا بات! لیکن تب وہ اس کی عظمت کے ساتھ اور اس کی منزلت کے ساتھ پھر اس کے لیے بھی وہ کہتا ہے کہ پسورت کے آخرین دے پیدا شوے۔ وہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے نا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس میں مطلب وہی کہتا ہے نا کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا جابر، بالکل۔ اور یہ کہتا ہے کہ صورت کا آخرین دے پیدا شوے، پر معنی کہ اولین دے تر ہرچا، اگر شکل صورت میں آخر میں آ گیا تو معنی میں تو سب سے اولین ہے۔ بھائی سبحان اللہ،
اور پھر وہ ساتھ وہی فرماتا ہے کہ نبوت با محمد باندے تمام شد سبحان اللہ. نشتپس محمد انبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہی ختم ہو گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. اور وہی بتا دے کہ نبی دے، کہ ولی دے، کہ عاصی دے، کہ پیغمبر ہے، ولی ہے، عاصی ہے، جو بھی ہے، محمد دے دہمو واڑو پیشوا سب کے لیے رہبر ہے. خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ ولی ہے، خواہ وہ عاصی ہے، سبحان اللہ. خواہ وہ عاصی ہے. تو اگلی جگہ پر ایک جگہ اس طرح فرماتا ہے کہ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے کہ خدا یہ مگڑا بے شک اچھ بندہ دے نور کل واڑا صفات دی پر اختیار، بس اس کو اتنا کرو کہ اس کو خدا مت سمجھو. آگے ساری صفات اسی کا ہے، یعنی لا شریک لہو. اب وہ قل هو اللہ احد پہ آ گئے. سبحان اللہ. بس اس کو صرف خدا مت کہو. اور خدا کے بعد جیسا ہمارے بزرگان فرماتے ہیں نا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اسی کا ترجمانی کر کے فرماتا ہے کہ خدا یہ مگڑ بے شک اچ بندہ دے نور کل واڑا صفات دے پر اختیار، بس اس کو خدا مت سمجھو. آگے ساری صفات اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. اور پھر اسی طرح کا وہ جا کر وہ خلفائے راشدین کے بارے میں فرماتے ہیں صاحبان چد ارشاد دی مقتدا. کہتے ہیں جو صاحبان ارشاد ہے اور جو مقتدا ہے ہمارا، جو صاحبان ارشاد ہو اقتدا ہے، جس کے پیچھے اقتدا کیا جاتا ہے، یا جو ہمارا مرشدین ہے جس سے رشد و ہدایت ملتا ہے، چار یاران دا پاک رسول. اللہ اللہ اللہ. چار یار رسول ہے بس. اللہ اللہ. پوری صحیح بات ہے. پھر اس کی کیٹیگری بیان فرماتے ہیں لأول ابو بکر چی صدیق دے. اللہ اللہ. لأول ابو بکر چی صدیق دے بہترین دے اللہ یاران پہر چا. وہ کہتے پہلا جو اس میں ہے وہ ابو بکر صدیق. اللہ اللہ اللہ. سب یاران میں پھر یہی بہتر ہے. اور پھر فرماتا ہے پس لدب یا بہتر حضرت عمر دے. اس کے بعد بہتری حضرت عمر رضی اللہ عنہ ثابت ہے. اور پھر فرماتا ہے بیادرین پس عثمان بن عفان دے جن نورین نے روغا پر اختیار. فرماتے ہیں وہ جن نورین ہے عثمان ہوں، پھر اس کا مرتبہ آتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں چلورم پس بہتر حضرت علی دے. حضرت علی کرم جو چوتھے نمبر پر ہے اور وہ بہترین ہے اور لوگوں سے. اصحاب اولیاء کبریا، کہتے ہیں سب صحابہ کرام اس کے بعد، سب کبریا اولیاء اس کے بعد ہے. اور پھر اس کا مرتبہ آتا ہے کہ پھر یہ فرماتا ہے کہ یہ چار رکن ہے اسلام کا، اور اس اسلام کا جو کمرہ ہے، جو بلڈنگ ہے، وہ اسی پر بنا ہے. وہ بھی حدیث پاک ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، بہت خوبصورت اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. آپ یقین مانیے میں کھویا ہوا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس آپ لوگ باتیں کرتے رہیں عبدالرحمن بابا کی. یہ بتائیے پاکستان کے جو صوفی شعراء ہیں خاص طور پہ، ان کے ساتھ آپ کی مناسبت جو ہے وہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ وہ آپ کو کہیں محسوس ہوتی ہے کہ جو دیگر شعراء پاکستان میں نظر آتے ہیں؟ اچھی ڈائمنشن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جنید صاحب. بات یہ ہے کہ صوفی شعراء نے مختلف زبانوں میں، پاکستان کی جو ریجنل لینگویجز ہیں، مختلف صوبے میں بولی جانے والی زبانیں ہیں، ان میں جو کلام کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو فی الاصل وہ ایک ہی بات ہے. اچھا قطع کلام کی معذرت، سر دست آپ چونکہ ماہر اقبالیات ہیں تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کا تذکرہ مناسبت سے ضرور آنا چاہیے ساتھ ساتھ پلیز. بہتر. تو اب جو صوفی شعراء ہیں ہمارے، ان سب نے ایک ہی بات بیان کی ہے. حضرت بٹائی نے، سچا سرمست نے جو بات سندھی میں کہی ہے، حضرت سلطان باہو، بابا فرید،
بابا حضرت غلام فرید کوٹ مٹھن، میاں صاحب عارف کھڑی نے جو بات پنجابی میں کہی ہے وہی باتیں رحمان بابا نے پشتو میں کہی. اللہ اللہ. اور آپ نے علامہ کا ذکر بھی کر دیا. ان کے ڈانڈے جا کے علامہ کی شاعری اور فکر کے ساتھ بھی جا ملتے ہیں. ہاں یہ بتائیے. گویا یہ ہماری وفاق کی بہت مستحکم اساس ہے. بھائی سبحان اللہ، کیا ہماری مستحکم کلچرل فاؤنڈیشن ہے جہاں پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے ایک ہی نقطے پہ آ جاتے ہیں. جیسے میں ایک مثال عرض کروں گا، رحمان بابا فرماتے ہیں کہ کشور دا افغان و معطرشی دا ہر بیت مصرع میں زلف دا خوبان اکڑا. اے اللہ میرے شعر کے ہر مصرے کو حسینوں کی ایسی معطر زلف بنا دے کہ افغانوں کا پورا ملک اس سے خوشبو ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. اچھا اب اسی بات کو، چونکہ آپ نے صوفی شعراء کی بات کی، اب دیکھیں اسی بات کو عارف کھڑی میاں محمد بخش کیا کہتے ہیں؟ بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. یعنی وہی بات پنجابی میں کہہ رہے ہیں. اچھا اب علامہ کا آپ نے ذکر کیا تو علامہ فرماتے ہیں ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند. اب وہی بات علامہ نے کہی. سبحان اللہ. کیا اچھا اب اس طرح میں ایک اور مثال پیش کروں گا. رحمان بابا فرماتے ہیں بلکہ یہ کمال نقطہ اشتراک ہے جنید صاحب، آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کی اپروچ کے اندر ہمیں ایک وحدت نظر آتی ہے. رحمان بابا فرماتے ہیں تمام دا خپل زیگر پوین و رنگ شاہ دا رحمان خبر زکا رنگینہ دی. رحمان کے شعروں میں تمہیں جو رنگ نظر آتا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے اپنے خون جگر کو اپنے شعروں میں نچوڑ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اچھا اب اسی بات کو آپ دیکھیں، علامہ کہتے ہیں نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے ایک سودائے خام خون جگر کے بغیر. اللہ. اچھا عارف کھڑی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سخن بلا ہے دردوں بریا بن دردوں کچھ نہیں، نڑاں کماداں فرق رہو دا. اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں ایک ہی نقطہ ہے کہ اصل چیز سوز دروں ہے، اصل چیز آپ کے اندر کا اخلاص ہے، اندر کی کیفیت ہے، اندر کی کمٹمنٹ ہے. وہ چیز آپ کی آ کے جو ہے وہ تاثیر پیدا کرتی ہے آپ کے کلام کے اندر. سبحان اللہ. رحمان بابا بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، علامہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، عارف کھڑی بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، اور بقیہ جو ہمارے بڑے صوفیاء شعراء ہیں وہ بھی وہی بات. یعنی وہ جو صوفی کہتے ہیں کہ وی آر آل ون، یہ وہی بات ہے کہ وی آر آل ون، مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہے بلا شبہ. اچھا یہی وجہ ہے. اچھا آپ دیکھیں رحمان بابا کو اپنی اس مقام کی عظمت کا پورا احساس ہے. وہ فرماتے ہیں خوشالہ و دولتہ میں غلامان دی ذا رحمان پا پختو جبا عالمگیریم. فرماتے ہیں میں نے پشتو میں وہ شاعری کی ہے، اللہ نے مجھے عالمگیریت عطا کر دی. اللہ اللہ اللہ. خوشحال خان ہو کہ دولت خان ہو، دونوں میرے غلام ہیں. اللہ. اب اس کے دو معنی ہیں. رحمان بابا کہہ رہے ہیں میں نے فقر اختیار کیا ہے، میری سامنے دنیا والوں کی خوشحالی ہو یا دولت ہو اس کی حیثیت غلام. بھائی کیا بات ہے، کیا اچھی بات. دوسری طرف خوشحال خان بھی ان کے زمانے کا ایک بڑا شاعر تھا اور دولت خان بھی بڑا شاعر تھا. فرماتے ہیں ان کی شاعری میرے سامنے کیا اصطلاح استعمال کی میرے سامنے کیا حیثیت رکھتی. سبحان اللہ. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ناظرین اس ذکر کو جو کہ عبدالرحمن بابا علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کیا قبول فرمائے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہم سب کا نام شامل ہو جائے. میں ناظرین کرام جاتے جاتے ایک واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا میرے ساتھ بس کچھ اور لمحے رہیے. آپ صرف آپ کی شاعری زندہ نہیں ہے، آپ بھی زندہ ہیں. اب وہ کیسے ہیں یہ دلیل سے میں آپ کو آج پیش کروں گا بات، اور یہ دلیل ایسی ہے جو آن دی ریکارڈ ہے اور کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. گو کہ آپ 18ویں صدی کے بزرگ ہیں، آپ نے پردہ 18ویں صدی میں فرمایا اور آج 21ویں صدی ہے، یعنی 300 برس گزر چکے ہیں. لیکن سنیے جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی شاعری کو سمجھنے والے، اس پر عبور رکھنے والے پشتو کے نامور وائز مولانا بجلی گھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حکومت پاکستان کے ایک وزیر کی درخواست پر رحمان بابا پر ریسرچ کرنے والے امریکہ کے 2 باشندے میرے پاس آئے اور مجھ سے رحمان بابا کی قبر کشائی کے وقت رونما ہونے والا جو واقعہ تھا اس کے بارے میں دریافت کیا. ایک واقعہ رونما ہوا تھا ناظرین جو آن دی ریکارڈ ہے اور کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے واقعہ بتایا. وہ بیان کرتے ہیں کہ کابل کے بادشاہ ظاہر شاہ نے رحمان بابا علیہ رحمہ اور خوشحال خان خٹک کی قبور کے لیے سنگ مرمر کے تحفے بھیجے تھے. جب رحمان بابا علیہ رحمہ کی قبر کھولی گئی تو فرماتے ہیں کہ میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو آپ اتنا زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی، یعنی تقریباً 3 صدیاں گزرنے کے بعد بھی بالکل صحیح سلامت ایسی حالت میں تشریف فرما تھے جیسے ابھی ابھی سوئے ہوں، ابھی ابھی آپ نے آرام کیا ہو.
اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ مجھے جو ہے محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک ہوا کہ میں نے آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ سے چھو کر محسوس کیا تو میں فرط حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی آپ کو تازہ تازہ غسل دے کر ابھی تازہ تازہ قبر کے اندر لٹایا گیا ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد الرحمن بابا پر کتنا کرم فرمایا علیہ رحمہ پر کہ 3 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب ان کی قبر کشائی کی گئی ہے تو ان کے جسد اطہر کے اوپر جو پانی تھا وہ اسی انداز سے طری موجود تھی، خشک نہیں ہوا تھا۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے کہ آپ اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی زندہ ہیں اور آپ قبر میں بھی اسی انداز سے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں عطا فرمایا۔ آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ سر درد سے نجات کا عمل، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 بار پڑھ کر دم کر لینے سے انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور وہی شخص کامیاب و کامران ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔